آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بعد مسلسل یا پے در پے ہم نے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح نشانیاں دی اور انہیں پاک روح کے ساتھ قوت بخشی۔ پھر کیا جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس وہ چیز لے کر آیا یا وہ حکم لے کر آیا جسے تمہارے دلوں نے پسند نہیں کیا تو تم نے تکبر کیا، تم نے ایک جماعت کو جھٹلایا اور ایک جماعت کو تم قتل کرتے رہے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں۔ بل لعنہم اللہ، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی، تو وہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک کتاب آئی جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، حالانکہ وہ اس سے پہلے ان لوگوں پر فتح طلب کیا کرتے تھے جنہوں نے کفر کیا، پھر جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کا انکار کیا، تو کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، اس چیز کا انکار کر دیں جو اللہ نے نازل فرمائی، اس ضد کی وجہ سے کہ اللہ اپنا کچھ فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل فرماتا ہے، تو وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کے حالات بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد پے در پے کئی رسول بھیجے بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے، تاکہ وہ راہ راست پہ آئیں، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں، من مانی نہ کریں۔ وہ کون سے رسول تھے؟ وہ بہت سے ہیں۔ ہارون علیہ السلام، حضرت ذوالکفل، الیاس، الیسع، داؤد، سلیمان، عزیر، یونس، زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے پیغمبر بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے آئے، ان کی ہدایت کے لیے آئے۔ بعض روایت میں یوشع بن نون کا ذکر بھی ہے، اور بعض روایت میں لقمان رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے کہ وہ سب رسول تشریف لاتے رہے، اور جتنے بھی رسول آئے معجزات لے کر آئے، اور عیسیٰ علیہ السلام پھر آخر میں تشریف لائے، ان کو اللہ نے معجزات دیے۔ ان کے معجزات یہ تھے کہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، مردے کو کہتے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ جو پیدائشی نبینہ ہوتا تھا جس کو دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے، تو اس کے ہاتھ پہ، اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے، اس کو نظر آنا شروع ہو جاتا تھا۔ اسی طرح کوڑ کا مریض ہوتا جس کا جسم گل سڑنا شروع اور گرنا شروع ہو جاتا تھا، اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ اسے تندرستی عطا فرما دیتے تھے۔ اسی طرح مٹی کا پرندہ بنا کر اسے اڑاتے تو وہ حقیقی پرندہ بن کے اڑنا شروع ہو جاتا تھا۔ تو یہ معجزات اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے، اور روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام سے ان کو تقویت بخشی تاکہ یہودیوں نے شہید نہ کریں، وہ انہیں قتل کرنے کے درپے رہتے تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی حفاظت فرماتے تھے، اور پھر آخر میں جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان نے بلا لیا۔ اس وقت وہ زندہ ہیں، قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، دنیا میں حکومت فرمائیں گے، اور پھر وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں قبر کی جگہ باقی ہے، وہاں وہ دفن ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو یاد دلا رہے ہیں، بنی اسرائیل کے لوگوں کو، کہ تمہارے پاس جب بھی کوئی رسول ایسے احکام، اللہ کی ایسی تعلیمات لے کر آیا جس سے تمہارے دلوں نے پسند نہیں کیا،
تم نے تکبر کیا اور تم نے بعض انبیاء کو شہید کیا اور تم نے بعض کو جھٹلایا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ جھوٹا بتایا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے۔ تو اللہ یہ باتیں ہمیں کیوں سنا رہے ہیں؟ یہ ہمیں اس لیے سنا رہے ہیں کہ ہم بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، قرآن کریم نازل فرمایا ہے، تو حضور کی سیرت ہم کتنی پڑھ رہے ہیں، اپنی زندگی کتنا اس کے مطابق بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور قرآن کریم کتنا ہم سمجھ رہے ہیں، خود کتنا اس کے تابع کر رہے ہیں، علماء ہم میں موجود ہیں، ہم ان سے کتنا استفادہ کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے رہنمائی کتنی لے رہے ہیں، ہماری بھی ہدایت کے اللہ تعالیٰ نے کتنے انتظامات فرمائے ہیں، ہم ان سے کتنا مستفید ہو رہے ہیں، یہ سبق ہے ہمارے لیے۔ اور آج ہمیں بھی بہت سے مسلمان وہ ہیں کہ جب انہیں ایک ایسی بات بتائی جائے جو دین کی ہے لیکن وہ اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں اور کہنے والے کی مخالفت کرتے ہیں۔ مثلاً جو لوگ سود لیتے ہیں، سود دیتے ہیں، اب سب کو پتہ ہے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں سود کو حرام قرار دیا گیا ہے، تو سود لینے دینے والے اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جو عورتیں پردہ نہیں کرتی وہ پردے کی باتیں سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جو اپنی خاندانی رسومات میں مبتلا ہیں، جب انہیں بتایا جائے کہ بھئی یہ شرعی لحاظ سے غلط ہے، اللہ رسول نے منع کیا ہے، تو انہیں بڑی ناگواری ہوتی ہے۔ تو اللہ ہمیں سنا رہے ہیں تم ایسا نہ کریں۔ انسان اپنی کمزوری کی وجہ سے جن گناہوں میں مبتلا ہو، اللہ کے احکام کو پورا نہ کر رہا ہو، کوئی عالم دین کوئی کہنے والا متوجہ کرے، اس کا شکر ادا کرے کہ واقعتاً ہماری یہ کمزوری غلطی ہے، انشاءاللہ ہم خود کو دین کے تابع کرنے کی کوشش کریں گے، یہ صحیح طریقہ ہے۔ نہ یہ کہنے والے سے ناراض ہو جائے انسان، اس کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو، یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہ اللہ کے نافرمانوں کا طریقہ ہے۔ تو اللہ ہمیں یہی سنا رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 88 میں اللہ نے یہودیوں کی ایک غلط بات نقل فرمائی کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے تھے کہ آپ اسلام قبول کر لیں، اسلام قبول کر لیں، تو وہ کہتے تھے کہ جی ہمیں دین کی دعوت نہ دیا کریں، ہم تو حق پہ ہیں، سچ پہ ہیں، اور ہمارے دل غلاف میں بند ہیں، وہاں تک تمہاری غلط باتیں معاذ اللہ پہنچ نہیں سکتی۔ تو وہی کہتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، تم جو اسلام قبول نہیں کر رہے اس کی وجہ یہ نہیں کہ تمہارا مذہب اس وقت بھی قابل عمل ہے اور تم بالکل ٹھیک کر رہے ہو، بلکہ تمہارے کفر کی وجہ سے اللہ نے تم پہ لعنت کی ہوئی ہے، اس لعنت کی وجہ سے تم اسلام قبول نہیں کر رہے۔ اور بہت کم لوگ ایمان لے کے آتے ہیں یہودیوں میں سے، عبداللہ بن سلام، کچھ اور لوگ ایمان لے کر آئے، اور بہت کم چیزوں پر یہودی ایمان لاتے تھے، جو چیزیں تورات میں اور قرآن مشترک تھیں، اللہ پر ایمان، آخرت پہ ایمان تو لاتے تھے، باقی اس میں ایمان نہیں لاتے تھے۔ اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہر آدمی خود گھر بیٹھے بیٹھے یا اپنی بغیر سوچے سمجھے اپنی باتوں پہ، پالیسیوں پہ، فیصلوں پہ خوش مطمئن نہ رہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں، بلکہ اپنے اعمال و اخلاق کا، اپنے خیالات کا جائزہ لے، دین کی روشنی میں دیکھے، اگر وہ دینی تعلیمات کے مطابق ہیں پھر تو وہ ٹھیک ہے، انسان ان پہ قائم رہے، اگر وہ دینی تعلیمات کے خلاف ہیں پھر انسان کو چھوڑ دے۔ یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے کہ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں اور دوسروں کی باتوں سے متاثر نہیں ہوتا۔ متاثر ہونا بھی چاہیے، اچھی باتیں ہوں تو ان سے انسان متاثر ہو۔ آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل کے لوگوں اور یہودیوں، تمہارے پاس ایک کتاب قرآن کریم آئی ہے، تمہاری کتاب تورات کی تصدیق کرتی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، اور تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے سے پہلے، کتاب آنے سے پہلے اس کے وسیلے سے دعائیں کرتے تھے، یعنی حضور کے آنے سے پہلے مدینہ میں جو یہودی آباد تھے وہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ نبی آخر الزمان کو بھیج دیجئے اور ہم ان سے، تاکہ ان پر ایمان لے کر آئیں۔ اور مدینہ میں جو مشرکین آباد تھے، اوس و خزرج کے لوگ، تو یہودی لوگ کہا کرتے تھے ان قریب نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، ان کی یہ صفات ہیں، تو ہم ان پر ایمان لا کر تم مشرکین کا خاتمہ کریں گے، تم سے جنگ لڑیں گے اور تم بالکل ختم ہو جاؤ گے۔ وہ یہ باتیں کہتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور انہوں نے آپ کی صفات کے ذریعے آپ کو پہچان بھی لیا کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں، کفروا بھی، آپ کا انکار کر دیا، تو اللہ نے فرمایا لعنت اللہ علی الکافرین، ان کافروں پہ اللہ کی لعنت ہو۔ تو کیوں ایمان نہیں لے کر آئے وہ؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا اگلی آیت میں، بغیم بینہم، بغین، ضد کی وجہ سے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے پہلے آپ کے ساتھ مل کر اوس و خزرج پر فتح حاصل کرنے کی دعا کیا کرتے تھے، لیکن جب آپ مبعوث ہوئے تو پھر وہ ایمان نہ لائے۔ تو مدینہ کے باشندوں میں سے معاذ بن جبل اور بشر بن معرور اور داؤد بن سلمہ، یہ صحابہ کرام تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، پہلے یہ غیر مسلم تھے۔
تو انہوں نے یہودیوں کو ان کی باتیں یاد دلائی کہ تم تو حضور کے آنے سے پہلے یہ ہمیں کہا کرتے تھے ہم نبی آخر الزماں پر ایمان لائیں گے اور پھر ان کے ساتھ مل کر تو مشرکین کا خاتمہ کر دیں گے، اب تو ایمان کیوں نہیں لے کر آتے؟ اللہ کے نبی تو آ گئے ہیں۔ تو پھر یہ کہتے تھے کہ وہ نبی نہیں ہے جو جن کا ہم کہا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی، جو بھی آیت نمبر 99 پڑھی گئی ہے، یہ نازل فرمائی کہ پہلے تم کچھ کہا کہتے تھے، اب کچھ کہتے ہو، ایمان کیوں نہیں لے کر آئے؟ ایمان اس لیے نہیں لے کر آئے کہ بنی اسرائیل کے سارے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ تو یہودی اور بنی اسرائیل کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ آخری نبی ہمارے خاندان میں سے آئیں گے، لیکن وہ دوسرے خاندان سے آئے، اس لیے ایمان نہیں لے کر آئے۔ تو معلوم ہوا کہ ضد، تعصب یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، تباہ کن چیز ہے۔ آج بھی بہت سے مسلمان اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ جی فلاں کی بات کیوں مانے، وہ دوسرے صوبے کا آدمی ہے، اس کی تو قوم دوسری ہے، اس کی زبان دوسری ہے، ہم پنجابی ہیں وہ پٹھان ہیں، ہم پٹھان ہیں وہ پنجابی ہے، ہم مہاجر ہیں وہ لوکل ہے سرائکی ہے، ہم سرائکی ہیں مہاجر ہیں وہ دوسرا ہے۔ تو یہ چیزیں تباہ کن ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صحابہ کرام ایمان لائے وہ ہر قوم کے تھے، ہر برادری کے تھے۔ آپ کے یہاں یہ تقسیم نہیں تھی، یہ تقسیم نہیں تھی، تو یہ تقسیم آج بھی غلط ہے۔ آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے بہت غلط فیصلہ کیا، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کفر کو انہوں نے خرید لیا اور پیسے لے لیے، اپنی جان کو بیچ دیا ہے، اور یہ تو اللہ کی مرضی، اللہ اس پہ چاہے فضل فرما دے، نبوت دے دے، دولت عطا فرما دے، علم عطا فرما دے۔ تو یہ غضب پر غضب لے کے لوٹے ہیں یہ یہودی لوگ۔ ایک غضب تو یہ کہ ایمان نہیں لائے، کفر کیا، دوسرا کہ حضور سے حسد کیا، پھر فرمایا کافروں کے لیے ذلت والا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل ایمان کی صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔